السلام علیکم۔ سعودی عرب اور ترکی کے موجودہ تعلقات میں بہتری کے بعد جہاں امریکہ اور مغربی ممالک سیخ پا ہیں، وہاں کچھ ناسمجھ اور مخلص مسلمان بھی دل برداشتہ ہوئے۔ نمبر 1، مغربی ممالک کیوں پریشان ہیں؟ اور نمبر 2، تاریخ اور جغرافیہ سے ناواقف مگر مخلص مسلمان کیوں دل برداشتہ ہوئے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مغربی ممالک کیوں پریشان ہیں۔ تو یہ فطری بات ہے کہ جب مسلمان آپس میں جب بھی متحد ہوئے تو کافر پریشان ہوا، خاص کر جب کوئی مضبوط اور طاقتور مسلم ممالک آپس میں دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو کافر اس سے جلتے ہیں۔ اس وقت عرب میں پاورفل ملک اور عرب ممالک کا سربراہ وہ سعودی عرب ہے، اور پھر اس کا کراؤن پرنس محمد بن سلیمان، جبکہ غیر عرب عجمی ممالک میں طاقتور مسلمان اور مسلمانوں کی توانا آواز وہ ترکی ہے، اور پھر ترکی کا صدر رجب طیب اردگان ہے۔ سعودی عرب کے اندر چونکہ خانہ خدا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے یہ مسلمانوں کی محبت کا مرکز ہے، جبکہ ترکی ایک وقت میں امت مسلمہ کی خلافت کا مرکز اور 3 براعظموں پر حکومت اور اسلام کا جھنڈا لہرانے والا خلافت عثمانیہ کی سلطنت کا وارث ملک ہے، جس کی وجہ سے تاریخی حوالہ سے مسلم امہ آج بھی ترکوں سے محبت کرتی ہے۔ پھر طیب اردگان، جنہوں نے ہر مشکل گھڑی میں مظلوم مسلمانوں کے لیے ایک توانا آواز بلند کی ہے، خواہ وہ روہنگیا کے مظلوم مسلمان ہوں یا کشمیر کے مظلوم مسلم، یا خلافت عثمانیہ کا صوبہ رہنے والا ملک فلسطین ہو۔ اسی وجہ سے جب صحافی خاشقجی کا قتل ہوا تو امریکہ، جس کو اردگان ہمیشہ کھٹکتا رہا، اس کو یہ موقع ملا کہ ترکی کو سعودی عرب کے ساتھ لڑایا جائے، اور اس نے بھرپور کوشش بھی کی۔ اور کبھی تو امریکہ نے محمد بن سلیمان کو یہ دھمکی لگائی کہ ایک صحافی کا قاتل اس کو کبھی اقتدار میں نہیں رہنے دیا جائے گا اور اس کو اقتدار سے محروم کیا جائے گا، جس کے بعد یقین کر کے پاکستان کے کچھ یوٹیوبرز نے محمد بن سلیمان کے اقتدار کے آخری دن بتائے اور اسی وجہ سے خوب پیسے بھی کمائے، مگر محمد بن سلیمان نے ہمیشہ اس قتل میں ملوث ہونے سے انکار کیا۔ مگر آج اس دو طرفہ تعلقات نے امریکہ کی منافقت پہ پانی پھیر دیا، حتیٰ کہ پرنس محمد بن سلیمان نے تو ترکی کے دورے پہ ایک تقریر کے اندر کمال کی بات کی۔ محمد بن سلیمان نے کہا کہ میں اس منبر سے اعلان کرتا ہوں کہ جب تک سعودی عرب کے اندر کنگ سلیمان اور ان کا بیٹا محمد بن سلیمان موجود ہیں اور ترکی میں طیب اردگان نام کا صدر موجود ہے، تو کوئی ہمارا تعلقات خراب نہیں کر سکتا اور کوئی ہمیں آپس میں نہیں لڑوا سکتا۔ اور انہوں نے ایک سب سے بڑی مضبوط بات کی، جس کے اوپر لوگوں نے خوب تالیاں بجائی، ان کو داد دی کہ ہم مل کر ان منافقوں کا پیچھا کریں گے اور ان کو بے نقاب کریں گے۔ ان کا پیچھا کرنے سے تو مسلمان اتحاد کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد بن سلیمان نے طیب اردگان کو یقین کروا دیا ہے کہ صحافی خاشقجی کا قاتل امریکہ ہے۔ اسی وجہ سے اس تاریخی دو طرفہ تعلقات نے مغرب کی منافقت پہ پانی پھیر دیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ناواقف اور مخلص مسلمان جو مشہور یوٹیوبرز کی کہانیوں سے متاثر ہو کر پھر سے خلافت عثمانی کے نفاذ کا منتظر تھے، وہ دل برداشتہ ہوئے، کیونکہ وہ آج تک مداری یوٹیوبر سے یہی سنتے آ رہے تھے کہ 2023 میں جب معاہدہ لوزون کی مدت پوری ہوگی تو پھر سے خلافت عثمانیہ قائم ہوگی اور ترکی پھر سے حرمین پر قبضہ کر لے گا، جبکہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ موجودہ ممالک کی جغرافیائی حدود اور جغرافیائی تقسیم تمام مسلم ممالک اور غیر مسلم اقوام کی طرف سے متفقہ اور مسلم ہے۔ تو پھر سے خلافت عثمانی کی کوشش یا کسی ملک کو قبضہ کی کوشش
کا ترکی تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترکی اور خاص کر طیب اردگان پھر کیوں 2023 کا انتظار کرتے ہیں؟ اور انہوں نے بارہا اپنی تقاریر میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ معاہدہ لوزان یا لوزون، اس کا کیا مقصد ہے اور یہ کیا معاہدہ ہے؟ اور کیا پاکستانی یوٹیوبر جس طرح سے عرصے دراز سے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور عوام کے ذہن میں یہ ڈال رہے ہیں کہ اس معاہدے کے اختتام کے بعد سعودی عرب اور دوسرے خلیجی ممالک کا مالک ترکی ہو جائے گا اور خصوصاً ترکی حرمین پہ دوبارہ قبضہ کر لے گا، تو گویا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ترکی اور سعودی عرب کے آپس میں لڑائی ہو اور ایسا ماحول پیدا ہو، اور یا کم سے کم ہمارے اپنے عوام کے ذہن میں یہ ہو کہ سعودی عرب اور ترکی آپس میں دشمن ہیں اور اس معاہدے کے اختتام کے بعد ترکی دوبارہ حرمین پہ قبضہ کر لے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ معاہدہ لوزان 1923 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان میں کمال اتاترک اور مغربی ممالک کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، جس کے مطابق سیکولر ترکی کے سرحدات متعین کیے گئے اور ترکی کو اپنے قدرتی وسائل کی تلاش سے محروم کیا گیا، جبکہ ابنائے باسفورس کو بین الاقوامی گزرگاہ قرار دیا گیا۔ یعنی جو برج ہے باسفورس، اس کے نیچے جو ان کا دریا گزرتا ہے اور اس کے دونوں اطراف میں ترکی ہے، اس کے وسائل، اس کے اندر ڈرلنگ کرنا اس سے محروم کر دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں ترکی اپنے حدود سے گزرنے والے بحری جہازوں کے ٹیکس سے بھی محروم ہوا، کیونکہ ابنائے باسفورس کو بین الاقوامی گزرگاہ قرار دیا گیا۔ تو 2023 جس کا تذکرہ طیب اردگان کئی بار اپنے تقاریر میں کر چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ اس کے بعد ترکی ایک مختلف ترکی ہوگا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد ترکی اپنے قدرتی وسائل اور بحری وسائل میں خود مختار ہو جائے گا، اور اس کے مقابلے میں اور اس کے نتیجے میں ترکی معاشی طور پہ خود مختار ہوگا۔ المختصر یہ کہ 2023 کے بعد ترکی قدرتی وسائل کی وجہ سے معاشی طور پہ اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ وہ پہلے سے بدرجہ اولیٰ اور زیادہ مسلم اور مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلم امت کی توانا آواز صدر رجب طیب اردگان کو لمبی زندگی عطا کرے، اور مسلم ممالک خصوصاً پیارے وطن پاکستان کو ایک طیب اردگان کی طرح ایماندار اور نڈر حکمران عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کے قیمتی وقت کا انتہائی شکریہ۔